اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم. دوستو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے اسلاف کا ایک واقعہ ذکر فرما رہے ہیں. تو سب سے پہلے آیات کا ترجمہ سن لیجئے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب لیا ہم نے قول و قرار بنی اسرائیل سے نہیں عبادت کرتے تم مگر اللہ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اور کمبا والوں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور محتاجوں کے ساتھ. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور کہو تم لوگوں سے اچھی بات اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر رو گردانی کی تم نے مگر توڑے نے تم میں سے، درآن حال کہ تم رو گردانی کرنے والے ہو. دوستو، آیات میں اللہ تبارک و تعالی یہود کی قساوت قلبی کی مظاہرہ بیان کرنے کے بعد ان کے اسلاف کا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے اسلاف کو کسی بات کا حکم دیا جاتا تھا تو اس کے برخلاف کیا کرتے تھے، اور تم اپنے اسلاف کے خلاف کیسے جا سکتے ہو؟ تمہیں بھی جب کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے تم بھی انہی کی پیروی کرتے ہو اور بات کا الٹ لے لیتے ہو، بات کو مانتے نہیں ہو، بات کے خلاف کام کرتے ہو. دوستو، جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عنایت فرمائی تو بنی اسرائیل نے منمانی شروع کی کہ یہ اپنی طرف سے بنایا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست ان کو بتایا کہ یہ میرا کلام ہے، اور انہوں نے اس میں بھی چون چرا کی، نہ ماننا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر پہاڑ کو اٹھایا اور کہا کہ مانو، تو وہ جلدی سے مان گئے، ڈر گئے، مگر کتے کی دم بہت جلد ٹیڑھی ہو گئی. چند لوگوں کے سوا پھر سب اپنے قول و قرار سے پیشمان ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی ایک مرتبہ پھر سے نافرمانی کی. تورات میں جو احکامات ان کو ملے تھے ان پر عہد اور پیمان لیا، لیکن وہ اس سے مکر گئے، اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا، تورات پر عمل نہیں کیا. تورات میں کن چیزوں کا حکم ان کو دیا گیا تھا؟ تو دوستو، تورات میں ان کو 5 چیزوں کا حکم دیا گیا تھا. پہلا حکم یہ تھا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرنا ہے. دوسرا حکم ان کو یہ ملا کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ تم لوگوں نے سلیقے سے پیش آنا ہے، طریقے سے پیش آنا ہے، ہمدردی سے پیش آنا ہے، احسان سے پیش آنا ہے. تیسرا حکم ان کو یہ ملا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تم نے لوگوں سے بھلے بات کہنا ہے، اچھے انداز میں کرنا ہے، بہترین انداز میں کرنا ہے، عاجزی سے بات کرنا ہے. چوتھا حکم ان کو یہ ملا کہ تم لوگوں نے نماز قائم کرنا ہے.
پانچواں حکم ان کو یہ ملا کہ تم لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو ان احکامات کو بنی اسرائیل میں سے چند لوگوں کے سوا باقی کسی نے نہیں مانا، باقی کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا، مگر چند لوگ تھے جنہوں نے اس کو اپنایا۔ باقی سارے کے سارے اپنے عہد اور پیمان کو بھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے اسلاف، ان کے بڑے جو گزر چکے ہیں، وہ عہد اور پیمان کر کے پھر پیشمان ہو جاتے تھے، نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ بھی انہی کی پیروی کریں گے، یہ لوگ بھی عہد اور پیمان لیں گے، پھر ایک مرتبہ پھر نافرمانی کرنے لگیں گے۔ تو یہ یہود کی برائیاں ہے جو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچائے اور حضور علیہ السلام کی طریقے پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ ان احکامات کے علاوہ ہمارے زندگی کا کوئی مقصد نہیں بنتا ہے۔ ہماری زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ اتنی نعمتیں دی ہے، یہ اسی وجہ سے دی ہے کہ تمہیں کسی چیز کی جو سہولت ہے وہ تمہارے پاس ہے، لہٰذا تم نے اب صرف اور صرف میری ہی عبادت کرنی ہے اور میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اور جب میری عبادت کرو گے تو میری عبادت میں کسی کو شریک بھی نہیں بناؤ گے، صرف اور صرف میری۔ اور تم لوگوں نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ والدین جو ہے، والد کے بارے میں آتا ہے کہ باپ کی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو اب جب باپ کی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہونے کا ثبوت ہمیں حدیث میں ملتا ہے، تو ہم کیوں اس جنت کی دروازے کی نافرمانی کریں، ہم کیوں اس جنت کے دروازے کو ستائیں؟ اس والد کی تابعداری کرنی ہوگی، ان کے احکامات، ان کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اور والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ماں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ تو بہت افسوس کا مقام ہے دوستو۔ اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو ملا کہ تم لوگوں نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور ان کے ساتھ سلوک سے، طریقے سے، ہمدردی سے، عاجزی سے پیش آیا کرو۔ لیکن ہم ان پر اپنے دلوں کا بڑاس نکالتے ہیں جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب ہم ظالم بن جاتے ہیں اور وہ مظلوم بن جاتے ہیں، ہم اپنے طاقت کا، اپنے غرور کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے ماتحتوں سے ظلم کیا کرتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور نماز کا حکم ہمیں ملا، اس سے پہلے یہ حکم بھی ملا کہ تم جب لوگوں سے بات کرو تو پیار سے بات کرو، ہمدردی سے بات کرو، عاجزی سے بات کرو، منہ سے ایسی بات نکالو تاکہ سامنے والا خوش ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اچھی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر تم پیسے نہیں دے سکتے ہو، مال نہیں دے سکتے ہو، صدقہ وہ نہیں کر سکتے ہو، تو کسی کو اچھی بات بتاؤ، یہ بھی صدقہ ہے آپ کے لیے۔ لیکن نہیں، ہم نے اپنے زبان کو صحیح استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ شیطان کی پیروی ہم نے کرنی ہے۔ تو دوستو، شیطان کی پیروی کرنے سے ہمارے لیے صرف اور صرف جہنم بنے گا۔ ہم نے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اپنانے ہیں، اور لوگوں سے ہمدردی سے، عاجزی سے، بلے سے، خوبصورت انداز میں اچھی بات کرنا ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی دے گا، اور یہ ایک صدقہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا حدیث مبارک ہے۔ ان کو یہ حکم بھی ملا کہ تم لوگوں نے نماز پڑھنا ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ ہم نماز کتنی پابندی سے پڑھتے ہیں۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اپنی نماز کا اندازہ لگا لے کہ وہ اپنی نماز کس انداز میں پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ پھر خشوع اور خضوع سے نہیں پڑھتے ہیں، پھر گلہ اور شکوے کرتے ہیں کہ نماز تو بے حیائی اور برائی اور فاحشات سے روکنے والی ہے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم ان برائیوں سے کیوں نہیں رکتے ہیں؟ تو ہماری نماز نہیں ہے۔
اگر ہم صحیح طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو یہ نماز ہمارے لیے ایک ڈال بن جائے گی، تلوار بن جائے گی ہمارے لیے، اور یہ فاحشات اور بے حیائی کی طرف ہمیں نہیں لے کر جائے گا، اور بے حیائی اور فاحشات کو ہم سے روکے گا۔ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور لوگ زکوٰۃ نکالنے کے لیے بھی بہانہ نکالتے ہیں، عجیب عجیب حیلے بناتے ہیں۔ تو دوستو اس طرح نہ کیا کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا، اور حضور کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ حضور کا ایک ہی طریقہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہے۔ اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو یہ ہمارے لیے سیدھی راہ بن جائے گا، اور سیدھی راہ پر چلنے سے ہمارے لیے صرف اور صرف جنت ہے، اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے یہ ہمارے لیے۔ لہٰذا دوستو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔